بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ویلاگ آپ کے نام شیر کی کہانی سنو گے؟ ہاں سنیں گے تو سنیے۔ جنگل میں ایک شیر تھا، اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا۔ وہ شدید اذیت میں تھا، تکلیف سے لیٹا ہوا تھا کہ ایک سائڈ سے گیدڑ گزرا۔ اس نے دیکھا کہ شیر کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے اور شیر جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے ہمت کی اور اس کا کانٹا نکال دیا۔ جو ہی پاؤں سے کانٹا نکلا، شیر کو آرام آیا۔ شیر نے اٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اسے کہا کہ میں تمہیں نہیں کھاؤں گا، تم نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ شیر پہ احسان کیا ہے، شیر اپنا احسان کبھی بھولتا نہیں۔ تو اب اس کی شیر سے دوستی ہوگی۔ شیر نے تمام جنگل کے جانوروں سے کہہ دیا کہ یہ میرا دوست ہے، اس کو نہ تنگ کرنا ہے، نہ چھیڑنا ہے، یہ جو بات کہے ماننا ہے۔ اب وہ گیدڑ کبھی ہاتھی پہ سوار ادھر جا رہا ہے، کبھی چیتے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ باقی سب جانور حیران کہ یہ گیدڑوں کے اسے کوئی مارتا نہیں۔ تو سب کو پتہ تھا کہ اس کو مارا تو شیر ہمیں مار دے گا، وہ تو جنگل کا بادشاہ۔ دوستی چلتی رہی۔ تو اس کے دو یار تو تھے جنہیں یہ دوستی بھا نہیں رہی تھی۔ انہوں نے کہا یار یہ شیر کے ساتھ دوستی کا کوئی فائدہ تو اٹھا لو، اپنی دوستی کیش کراؤ۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا اس سے پوچھو جی شکار کیسے کرتا ہے، وہ طریقہ سیکھ لو۔ اگر شکار کا طریقہ تمہیں آ گیا تم بھی شیر بن جاؤ گے، تم بھی جنگل کا بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اگلے دن گیا شیر کے پاس۔ اس نے کہا بھائی شیر، تم مجھے کہتے ہو میں تمہارا دوست ہوں، یار ہوں؟ شیر نے کہا ہاں بے شک۔ تو اس نے کہا مجھے سکھاؤ کہ تم شکار کیسے کرتے ہو۔ شیر نے کہا یہ تمہارے باس کا روگ نہیں، تم گیدڑ ہو۔ اس نے کہا نہیں، تم مجھے ٹرہا رہے۔ تو شیر نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح آ جانا، جب میں شکار پہ نکلتا ہوں میرے ساتھ چلنا، دیکھنا میں شکار کیسے کرتا ہوں۔ اب وہ دونوں صبح اگلی گئے تو ایک چوٹی پہ کھڑے ہو کے شیر نے کہا یہ دیکھو مجھے نیچے جنگل نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں، اب دیکھنا جو بھی شکار آئے گا نا میں اس پہ کیسے جبرتا ہوں۔ اتنے بدقسمتی سے ایک ہرن جو تھا نا وہ نیچے چرتا ہوا آ گیا۔ شیر نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرا شکار ہے، میں ٹیلے پہ ہوں، آپ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ شیر جمپ لگانے کے لیے نا زمین پہ جھکا، اس نے اپنا پیٹ زمین سے لگا دیا اور ایسے جسم کو اکڑایا کہ اس کی جو دم تھی وہ بالکل سیدھی ہو گئی۔ شیر نے اس کے کہا ادھر آؤ، دیکھو میری دم سیدھی ہے۔ اس گیدڑ نے کہا جی سیدھی ہے جی۔ اس نے کہا میرا پیٹ زمین سے لگا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی لگا ہے۔ ادھر آؤ آگے، دیکھو میری آنکھوں میں غصہ اور خون ہے، سرخ ہے؟ اس نے کہا جناب سرخ ہے۔ تو اس نے کہا یہ دیکھو اب میں جا رہا ہوں۔ شیر نے جمپ کیا اور سیدھا جا کے شکار کو پکڑ لیا۔ گیدڑ نے کہا بھائی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ واپس اپنے یا قبیلے میں تمام گیدڑوں کو اکٹھا کیا۔ اسے کہا جی بس کل سے لے کے تم دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں، میں شکار کیا کروں گا۔ گیدڑ بڑے حیران، وہ تمام گیدڑوں کا کنبا ساتھ لے کے آیا اور آ کے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا۔ اسے کہا دیکھنا ابھی کوئی شکار آئے گا تو میں کیسے شکار کرتا ہوں۔ اب سب گیدڑ اس کے ارد گرد اکٹھے تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ بدقسمتی سے سامنے ایک گینڈا آ گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے جو گینڈا ہے وہ بہت بھیانک ہے، بڑا سا بھینس سے بڑا جانور ہوتا ہے، اس کے ایک سینگ بھی ہوتا ہے۔ تو گینڈے نے دیکھا کہ گیدڑ ٹیلے پہ کھڑا کچھ باتیں کر رہا ہے باقی گیدڑوں سے۔ تو وہ بھی حیرانگی سے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ گیدڑ نے کہا لو ادھر آؤ میرے پاس۔ ایک بزرگ گیدڑ کو بلایا، پوچھا دیکھو میرا پیٹ زمین سے لگ گیا ہے؟ گیدڑ جھکا۔ اس کے دوست ساتھی نے کہا ہاں لگ گیا۔ میری دیکھو دم اکڑی ہوئی ہے؟ اسے کہا ہاں اکڑی ہوئی ہے۔ اسے کہا آگے آؤ، دیکھو میری آنکھیں سرخ ہے؟ اسے کہا سرخ ہے۔ اسے کہا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ گیدڑ نے جمپ کیا گینڈے پہ، گینڈے نے رکھ کے اسے ٹکر ماری اور گیدڑ اپنے قبیلے سے بھی پیچھے جا گرا، بے ہوش ہو گیا۔ گھر لے گئے، 2 دن بعد ہوش آیا تو اسے کہا بلاؤ اسے۔ وہ کدھر ہے بدبخت جو کہہ رہا تھا کہ آنکھیں سرخ ہیں؟ ابھی تو میری آنکھیں سرخ ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسے جھوٹ بول دیا۔ میرا ابھی پیٹ زمین سے لگا ہی نہیں تھا، اسے جھوٹ بول دیا۔ میری ابھی دم سیدھی نہیں تھی، اسے جھوٹ بول دیا، اسے میں شکار نہیں کر سکا اور گینڈے مجھے مارا۔ یہ اس کی سازش ہے میرے خلاف۔ تو وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تھا کہ شیر جو ہوتا ہے وہ پیدائشی شیر ہوتا ہے،
گیدڑ پیدائشی گیدڑ ہوتا ہے، گیدڑ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک گیدڑ رہتا ہے، شیر پیدائش سے شیر ہی ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ کہانی سن کے یہ مت سوچیں کہ یہ قانون قدرت جو ہے وہ انسانوں پہ بھی لاگو ہوتا ہے، نہیں۔ جنگل کا قانون اللہ پاک نے علیحدہ بنایا ہے، انسانوں کا علیحدہ۔ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ بچوں جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ عیسائی، یہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کس گھر میں پیدا ہو گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ کو مسلمان کے گھر پیدا کر دے، عیسائی کے گھر پیدا کر دے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل اور طاقت اور ہمت دی ہے کہ وہ اپنی عقل سے چاہے تو شیر بن سکتا ہے، چاہے تو گیدڑ بن سکتا ہے، چاہے تو ترقی کر سکتا ہے۔ آپ بیٹے دیکھو، ایک شخص 11 سالی بچہ جو کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوا، یہ نہیں کہ وہ غریب ہی مرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص جو بل گیٹ ہے، حالانکہ وہ ہے بل گیٹ لیکن کام وہ ونڈو کا کرتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ غریب کے گھر پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں، غریب مرنا بری بات ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے اس میں غریب اگر چاہے تو امیر ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں کہ کئی غلام جو ہے انہوں نے بادشاہت کی ہے، ادھر تقریباً محل 1.5 سنچری خاندان غلامہ نے پورے ہندوستان پہ راج کیا۔ تو بچوں بات یہ ہے کہ ترقی کرنے کے لیے ہمت، محنت، جستجو، لگن اور اللہ پاک کی عنایت ہونی چاہیے۔ تو انسان ایک غریب گھر میں پیدا ہو کے ملک کا سربراہ بن سکتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ہم کس خاندان میں پیدا ہوئے، کس گھرانے میں پیدا ہوئے، کس مذہب میں پیدا ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے زندگی میں بننا کیا ہے۔ جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ لگن سے آپ اس پہ کام کریں، محنت کریں، دن رات اللہ پاک سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ بڑے لوگوں میں شمار ہوگا آپ کا، اور آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ تو اپنا خیال رکھیں بچوں، اپنے والدین کا کہنا مانیں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، نماز پڑھیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت اور کہانی سناؤں گا، اور تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔